ایک بہت بڑا معجزہ ہوا اور وہ کنواں بھی یہاں پہ ابھی تک موجود ہے، ویسے کہ ویسے ہی جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اس طرف جا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس عصایا تھا جب وہ نکل رہے تھے، تو جب وہ راستہ بھٹک گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عصایا تھا، جو 1400 سال سے بھی پرانی، یعنی اس سے بھی جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو، آج میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سب سے پہلے آئے تھے، اور جہاں پہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہاں پہ اپنا سفیر بنا کر ہجرت سے پہلے مدینہ میں بھیجا تھا، اور اس جگہ کی کیا نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کیا نسبت ہے۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے، نماز ادا کی تھی۔ اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اس مسجد کے 3 نام ہیں، کس نام کی کس وجہ سے پڑا وہ سارا، اور یہاں پہ ایک بیر حجیم ہے، اس کی کیا تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈریس بتا لوں۔ آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، شارع اسلام سے نکلتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی پکڑیں اور سب سے پہلے آپ آئیں گے دائر اسلام پہ۔ اس سے پہلے آپ بالکل جب رنگ روڈ پہ آئیں گے تو آگے آتا ہے عالیہ مول والا اشارہ، مشہور ہے۔ عالیہ مول والے اشارے سے آپ نے یو ٹرن لے کے واپس آنا ہے، تو وہی اشارے سے آپ نے ہو جانا ہے سروس روڈ پہ، اور سروس روڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ہے یہاں سے انٹر ہونے کے لیے، یہ دائری جا رہی ہے بالکل اس طرف، سارا رنگ روڈ جا رہا ہے، اور یہاں سے آپ نے آنا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زیارت ہے۔ اس طرف یہاں پہ گاڑی آپ نے پارک کرنی ہے اور اس میں انٹر ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ اس کے اندر چلتے ہیں، میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اور مسجد کی بھی انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں۔ یہ وہ مزرعہ ہے، یہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، یہ اس کی انٹرس ہے، کہیں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، آپ کو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کھجوروں کے، جو اس مزرعے کی کھجور ہے اس کے سارے تلازے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آپ نے آنا ہے۔ تو یہ رستہ ہے مزرعے کے اندر، یہ رستہ ہے اس طرف جا کے مسجد قباء ہے، اور یہ رستہ بالکل سامنے مسجد قباء والے روڈ سے جا کے مل رہا ہے، اور اس طرف مکہ طریق ہجرہ ہے، جس کو طریق ہجرہ کہتے ہیں، یعنی ہجرت والا روڈ، یہاں سے رسول اللہ جس طرف سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور یہ وہ رستہ ہے، اس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس طرف جا کے آگے گئے ہیں، اور وہ جا کے مسئلہ بتاؤں گا ابھی اس کے بارے میں۔ وہاں پہنچتے ہیں اور زیارت کرواتا ہوں۔ یہاں پہ ایک کنواں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز ادا کی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کافی صحابہ کے ساتھ یہاں پہ نماز ادا کی۔ اور اسی مزرعے میں، اس جگہ پہ ایک معجزہ ہوا تھا نور کا، کہ آپ وسلم کے لاٹھی سے نور نکلا تھا، اسی مزرعے کے اندر ہوا تھا، وہ بھی میں اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ ابھی چلتے ہیں یہ بیر حجیم کے پاس اور چلتے ہیں مسجد نور کے پاس۔ یہ وہ مسجد ہے اس کے اندر جہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال محنت کی، انت تک محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہاں سے کافی زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو اس کے اندر جا کے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ اس طرف سے رستہ اس کا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی لے کے چلتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے کنویں کے پاس۔ یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہی ہمارے اندر ایک عجیب سا، یعنی 1400 سال پہلے، 1400 سال سے بھی پرانا کنواں اور اس سے بھی پرانی مسجد، 1400 سال سے اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایریا ہے عصبہ کے نام سے، اس محلے کا نام ہے عصبہ، اور اسی نام سے، اسی برکت سے اس مسجد کو بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے 3 نام ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کی سب سے پہلے یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ ساری اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ ویڈیو روک اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ منطقہ عصبہ، اور یعنی عصبہ ایریا کا نام ہے اس کا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ کنواں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پرانا کنواں ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کنویں سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی تو اس کو لاک لگا ہوا ہے، اور ابھی تک یہ اوپر تک پانی نظر آ رہا ہے، بالکل اوپر تک پانی نظر آ رہا ہے، پاس ہی،
سبحان اللہ. اور یہاں پہ رسی ڈال کے اور یہاں سے کھینچتے تھے بالٹی کے ساتھ. پہلے میں آیا تھا تب تو اوپن تھا لیکن ابھی بند کیا ہوا ہے. تو یہ وہ کنواں ہے, یہ بابرکت جگہ ہے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی پیا, پانی نوش فرمایا, اور اس کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور یہاں پہ نماز ادا کیا, 2 رکعت نماز نفل. اور وہ جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی 14 سال پہلے بھی, یعنی یہ جگہ موجود تھی ہجرت سے پہلے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اس سے پہلے یہ مسجد یہاں پہ موجود تھی. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت ہی مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ, کہ کیا ہی بات تھی ان کی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آہستہ بولیں کیونکہ یہاں پہ بلی سو رہی ہے مسلح کے اوپر. سبحان اللہ. تو یہ وہ مسجد ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ وہ مسجد ہے اس جگہ پہ, اس مسلح پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور مدینہ میں جو سب سے پہلے 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, قرآن کی تعلیم لی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے ماشاءاللہ جن کا جوڑا شام سے سلائی ہو کر آتا تھا. اس دور میں 200 درہم کا, 400 درہم کا, 300 درہم تک کہا گیا, یعنی اتنا مہنگا ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا اور وہ پہنتے تھے. وہ صحابی رسول تھے. مکہ کی گلیوں سے جب وہ گزرتے تھے لوگ کہتے ہوتے تھے وہ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں یہاں سے, یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. اتنی مال و دولت اور اتنی شان و شوکت سے انہوں نے زندگی گزاری, بہت ہی شان و شوکت سے زندگی گزاری. تو وہ یہاں پہ ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور عورتوں کی اتنی نہیں چلتی تھی عربوں میں, پہلے عورتوں کی نہیں مانی جاتی تھی. اور اس کے بعد جب ان کے والد فوت ہو گئے, انتقال ہو گیا, ان کے بعد ان کی جو جائیداد تھی وہ ساری ان کے چچا کے پاس تھی. تو جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا, حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہیں برہنہ حالت میں گھر سے نکالا گیا. یہاں تک کہ ان کے چاچا نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے چاچا نے کہا کہ مصعب بن عمیر اگر آپ نے اپنے باپ دادا والا دین چھوڑ دیا تو اس پہ کوئی حق نہیں کہ آپ کے باپ کی جائیداد پہ آپ کا کوئی حق ہو. تو اسی وجہ سے ان کے چاچا نے ان سے ساری جائیداد لے لی, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جائیداد لے لی, چلو یہ ہے کہ یہ نوجوان ہے اور اس طرح اس کو نہیں رہا جائے گا اس سے, تو یہ چھوڑ دیں گے, یہ کہ واپس آ جائیں گے. جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چچا میں چھوڑ رہا ہوں سب کچھ, اپنے باپ دادا والی جائیداد ساری چھوڑ رہا ہوں, تو انہوں نے غصے سے پیچھے سے آواز دی اور کہا ہے مصعب ادھر آؤ, یہ جو کپڑے آپ نے شان و شوکت جوڑا پہنا ہوا ہے یہ بھی آپ کے اپنے باپ کی کمائی سے ہے, یہ بھی آپ نے اپنے باپ کی کمائی سے لیا ہوا ہے, یہ بھی اتارو. تو روایات میں آتا ہے, کہا جاتا ہے کہ انہیں برہنہ حالت میں نکالا گیا, اور جب وہ نکلے گھر سے تو اپنی ماں کے پاس گئے تو ان کی ماں نے دیکھا جب تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور انہوں نے بولا کہ بیٹا مصعب کیا ہوا ہے, بتاؤ کیا ہوا. انہوں نے بولا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو یعنی یہاں تک حالت آ گئی تھی. پھر وہاں سے انہوں نے ایک چادر لی اور چادر اپنے جسم کو لپیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یعنی اتنی شان و شوکت زندگی گزارنے والے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ اپنے وہ دور گزارا ہے شان و شوکت والا کہ شام سے ان کے کپڑے سلائی ہو کے آتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سب کچھ چھین لیا گیا. جب وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, وہ کافی عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے مصعب آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مدینہ جاؤ. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور تھے, انہیں بھیجا گیا مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کہ آپ جائیں مدینہ جا کے تبلیغ کریں اور لوگوں کو ہدایت والے راستے پہ لے کے آئیں. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ذرا تھوڑے سا آہستہ بول رہا ہوں سوری, کیونکہ یہاں پہ بلی سو رہی ہے اور بڑی مزے کی نیند سو رہی ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں آئے اور قصبے گاؤں گئے, جو پاس گاؤں تھے وہاں گئے, جا کے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف ہدایت کی طرف بلایا. تو جب انہوں نے یہاں پہ بلایا
اور ان میں سے 1 سال کی محنت تھی جو ان کی 1 سال کی محنت تھی، 75 لوگ مسلمان ہوئے اور 75 لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ جگہ کا مقام اتنا زیادہ مقام ہے کہ 400 سال پرانی ہے۔ یعنی ایک مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مصلی تھا، جہاں پہ نماز پڑھائی جاتی تھی، جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، جن میں سے 1 سال کے اندر 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 75 لوگوں نے قرآن کی تعلیم لی تھی، جن میں سے 3 عورتیں تھیں اور 72 مرد تھے جنہوں نے قرآن کی تعلیم لی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ پہ یہ جنی مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے اور مصلی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا جو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ وہ مصلی ہے جہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اس کنویں سے، جو میں نے آپ کو ابھی کنواں دکھایا اس طرف، یہ وہ کنواں ہے، ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اس طرف یہ کنواں ہے جہاں سے جس کنویں کے اس کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس مصلی پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز ادا کی۔ یہ وہ مصلی ہے۔ اس مسجد کی 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے، مسجد توبہ اور مسجد عصبہ اور مسجد نور۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد نور اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور مسجد توبہ کیوں کہا جاتا ہے اور مسجد عصبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مسجد جو عصبہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ جو ایریا، یہ جو پاس علاقہ سارا، اس کو کہتے ہیں عصبہ، حی العصبہ، منطقہ عصبہ، حی العصبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس ایریے کو عصبہ نام ہے اس ایریے کا، اس لیے اس نسبت سے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسجد نور، اس مسجد میں ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جس وجہ سے اس کو مسجد نور کہا جاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام سے 2 روایت ہیں اس کے بارے میں کہ مسجد نور کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ معجزے کے بارے میں 2 روایت ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ رات کو کافی لیٹ نائٹ، یعنی جسے کہتے ہیں کافی دیر تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا ہوا تو جب وہ جانے لگے تو انہیں راستہ بھٹک گئے، باہر نکلنے کے لیے وہ راستہ بھٹک گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصایا تھا اپنا۔ یعنی عربوں میں آج کل بھی گاؤں میں آپ دیکھیں گے جو پرانے بابے ہوتے ہیں، وہ عصایا ڈنڈا اکثر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ رات کو کہیں نکلے ہوں تو وہ مسجد کی طرف جا رہے ہوں، اپنے کسی کھیتوں کی طرف جا رہے ہوں، تو ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، عصایا ہوتا ہے جانوروں کی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو اسی طرح عربوں کے پاس بھی سیم ہی اسی طرح ڈنڈا ہوتا تھا، اپنے پاس عصایا ہوتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس عصایا تھا جب وہ نکل رہے تھے۔ تو جب وہ راستہ بھٹک گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عصایا تھا، جو لاٹھی تھی، وہاں سے اس سے نور نکلا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ، اس سے نور نکلا اور اس کی روشنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ راستہ تلاش کرتے کرتے باہر نکلے۔ اس کی نسبت سے وہ عصائے سے، ڈنڈے سے نور نکلنے کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد نور کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پہ وہ معجزہ ہوا تھا کہ عصائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈے سے وہاں سے نور نکلا تھا اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ راستہ تلاش کرتے کرتے باہر نکلے تھے۔ یعنی اس وجہ سے اس کو مسجد نور کہا جاتا ہے۔ اور مسجد توبہ جو میں نے آپ کو بتایا 3 نام تھے، مسجد عصبہ علاقے کے نام سے، اور مسجد نور اور مسجد توبہ۔ مسجد توبہ کے بارے میں اتنی کوئی خاص روایت میں نے کافی سرچ کیا، کافی ورکنگ کی، نہیں ملی مجھے، تو اس لیے میں کچھ کنفرم نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا۔ اور زیادہ تر اس کو مسجد عصبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بعد مسجد نور کے نام سے، پھر مسجد توبہ آتا ہے۔ یعنی ان 3 ناموں سے اس مسجد کو ماشاءاللہ پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مصلی ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ موجود تھے۔ یہ دونوں روایت میں تھوڑا مختلف ہے۔ تو یہ وہ ساتھ تھے صحابہ، اور ڈنڈے سے جب نور نکلا تو اس روشنی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔
ماشاءاللہ تبارک اللہ. یعنی یہ جو پتھر ہیں یہ ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو مجھے چلو لگتا ہے کہ نئی پتھر لگے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے. یہ جو پتھر ہیں یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ 1400 سال پرانی مسجد ہے، 1400 سال سے بھی پرانی. یعنی اس سے بھی جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ وہ مصلی ہے جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی ہے، مصلی نماز پڑھائی ہے. یہ وہ پتھر ہیں، یہ وہ مسجد ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں اور صحابہ کرام کے. اور یہاں پہ جو سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں کافی صحابہ موجود ہیں مدینہ منورہ میں. ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ 75 لوگ تھے جن میں سے 3 عورتیں تھیں اور 72 مرد تھے. یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن سیکھا، تو یہاں سے یہ اسی ایریے سے دوسری سائڈ پہ اس طرف مسجد قباء کے پاس ایریا، یہاں سے رسول اللہ انٹر ہوئے تھے. اور یہ وہ 75 لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، جنہوں نے پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے، مدینہ میں انٹر ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے، یہ 75 لوگ تھے، یہ 1 سال کی محنت تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ. یعنی جب وہ آئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم، جب مدینہ میں آئے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری 1 سال کی محنت ہے، یہ جو میں نے 1 سال میں کمایا ہے. یہ 75 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے قرآن پاک سیکھا ہے. یہ 1 سال کی محنت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. یہ بہت ہی خوبصورت ایک منظر ہے. یعنی یہاں پہ صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. اور وہ کنواں بھی یہاں پہ ابھی تک موجود ہے، ویسے کہ ویسے ہی جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز ادا کی، اور پھر پانی بھی پیا اس کنویں سے ماشاءاللہ. اس کا نام ہے بیر حجیم. بیر حجیم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. بیر کنویں کہتے ہیں اور حجیم اس کا نام ہے. بیر حجیم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابھی تک اس میں بالکل اوپر پانی ہے سطح کے. ابھی جو سعودی عرب میں ویسے بور کرنا ہو تو بہت ہی نیچے پانی ہے. تو یہ کنویں کی اس برکت سے، اس ایریے کے، اس کی نسبت، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بیٹھ کے، یہ کنواں تھا نا، پانی کے پاس بیٹھ کے انہوں نے یہ مسجد بنائی. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ اس مسجد میں یہاں سے وضو کرنا اور یہاں پہ اس جگہ پہ نماز پڑھنی، اور نماز پڑھ کے پھر یہیں پہ قرآن کی تعلیم دینی. اور گاؤں میں جاتے تھے، جو پاس ایریے تھے وہاں جاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا لوگوں کو ماشاءاللہ. نیکی بہت ہی ایک پیغمبروں والا نبی، ہر نبی نے آ کے تبلیغ کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، اور یہاں پہ 1 سال تبلیغ کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور وہ 1 سال کی کمائی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا مدینہ میں، اور پھر وسلم کا ویلکم کیا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے رسیو کیا. یہ ساری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت. اور اس کی نسبت میں نے آپ کو بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی نسبت ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ اس مسجد کی، اس کنویں کی نسبت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تھی انفارمیٹیو ویڈیو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج انشاءاللہ آپ کو زیارت کروانے والا ہوں مسجد نور کی، ایسی جگہ کی جس کی نسبت کافی زیادہ صحابہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بیر حجیم ہے ایک. تو یہ وہ جگہ ہے جس کی میں نے آپ کو زیارت کرائی ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں. تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے، کوئی مسٹیک ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ میں نے کافی ورکنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آیا ہوں. تو انشاءاللہ کوئی مسٹیک ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی خود سیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں. اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. ابھی مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اللہ حافظ.